السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے فعل ماضی معروف مثبت سے غائب کے صیغے پڑھے تھے، آج ہم مخاطب کے صیغے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مخاطب کا پہلا صیغہ فعلت ہے، ابتدا وہی ہے جو فا عین لام سے کلمہ کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد آخر میں تا کے اوپر فتح کو بڑھایا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تا کے اوپر جب فتح یعنی زبر کو بڑھا دیا جائے گا، تا کے اوپر زبر لکھا جائے گا، تو یہ مذکر مخاطب کے لیے ہوگا۔ مخاطب کہتے ہیں کہ جس سے بات کی جائے۔ کل ہم نے غائب پڑھا تھا، غائب کہتے ہیں کہ جو ہماری موجود تو نہیں ہے ایک محفل میں لیکن اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مخاطب کہتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے، جیسے میں اور میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہو، ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کریں۔ اب اگر ہم اس سے گفتگو کریں گے تو اس سے ہم فعلتا یعنی تو ایک مرد نے کیا، فعلتا کو واحد کا صیغہ کہیں گے، اور یہ فعلتا صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مذکر مخاطب کے لیے، اور اس کا معنی بنے گا تو ایک مرد نے کیا یعنی تو نے کیا۔ فعلتما یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اور تثنیہ کے بعد یہ مذکر اور مذکر مخاطب، اس کا معنی بنے گا تم دو مردوں نے کیا۔ اب فاعل لام اصل ہے، اور تما جو ہے یہ اس کی علامت ہے تثنیہ کی، اور اسی طرح تیسرا صیغہ فعلتم، فاعل لام اصل ہے، اور آخر میں جو تم کا اضافہ کیا گیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کے لیے تم کی اضافت کی گئی ہے، یعنی تم کا جمع کے لیے تم کا اضافہ کیا گیا، تو یہ صیغہ بولتے ہوئے ہم کہیں گے جمع مذکر مخاطب، اور اس کا معنی بنے گا تم سب مردوں نے کیا۔ یہ تین صیغے مذکر کے لیے تھے، اب تین صیغے مؤنث کے لیے۔ فعلتی، فعلتی کو ہم کہیں گے یہ واحد کا صیغہ ہے، فاعل لام اصل ہے، اور اس میں تا کے نیچے کسرہ لگانے سے یعنی تا مکسور لانے سے اس کو مؤنث مخاطب کے لیے استعمال کیا جائے گا، واحد مؤنث مخاطب کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور صیغہ بتاتے ہوئے ہم کہیں گے واحد مؤنث مخاطب فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی کریں گے تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما مخاطب میں مذکر اور مؤنث کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں یہ مخاطب میں مذکر کا صیغہ، اور پھر یہ مخاطب میں مؤنث کا صیغہ، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان کو ایک جیسا لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، معنی میں بھی یہ دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ عبارت سے پتہ چلے گا، پیچھے اگر عورتوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ فعلتما یہاں پر عورت کے لیے لایا گیا، اگر مردوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعلتما یہاں پر مردوں کے لیے لایا گیا۔ یہ ہم اس کی تفصیل یعنی کہ ہم کوئی عبارت دیکھ کر ہی کر سکیں گے کہ یہ فعلتما مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے۔ فعلتما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث، تثنیہ مذکر مؤنث مخاطب، یعنی یہ دونوں صیغے مذکر اور مؤنث کے یہ ایک ہی ہیں فعلتما، لیکن ہم گردان کرتے ہوئے اس کو لازمی پڑھیں گے فعلتی فعلتما، اس کو ہم صیغہ بولیں گے تثنیہ مؤنث مخاطب، معنی اس کا ہوگا تم دو عورتوں نے کیا۔ فعلتن، فعل فاعل لام اصل ہے، اور اس کے بعد تنہ کا اضافہ کیا گیا، اور یہ تنہ مؤنث کے لیے جمع کا لفظ ہے، اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ تنہ فعلتن، تنہ جو لایا گیا یہ جمع کے لیے ہے، اور جمع بھی مؤنث کے لیے، اور وہ مؤنث بھی مخاطب ہو، یعنی فعلتن ہم صیغہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہیں گے کہ جمع مؤنث مخاطب، اور اس کا معنی ہوگا تم سب عورتوں نے کیا۔ جس طرح
غائب کے 6 سیغے ہیں، اسی طرح مخاطب کے بھی 6 سیغے ہیں۔ غائب کے 6 سیغے کل ہم نے پڑھے تھے۔ غائب کے 6 سیغے کل ہم نے پڑھے تھے۔ اب مخاطب کے 6 سیغے ہم نے آج پڑھے ہیں۔ غائب کے 6 سیغے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، اور مخاطب کے فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ یہ ٹوٹل 12 سیغے ہوئے۔ باقی 2 سیغے وہ متکلم کے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا۔ ہم اس کو سمجھ اس طرح سکتے ہیں کہ جیسے اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو میں اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا، یا ہم 2 آدمیوں نے یہ کام کیا، یا ہم سب آدمیوں نے یہ کام کیا، یا ایک عورت کہتی ہے اپنے متعلق کہ میں نے یہ کام کیا، یا وہ کہتی ہے کہ ہم 2 عورتوں نے کام کیا، یا ایک عورتوں کی جماعت ہے، یعنی 2 سے زائد عورتیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب عورتوں نے کام کیا۔ اب اس میں صرف 2 سیغے ہیں، فعلتو اور فعلنا، یہ 2 سیغے۔ فعلتو یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے، یعنی اگر عورت اپنے متعلق بات کرے گی تو وہ بھی فعلتو کہے گی، اور اگر مذکر مرد اپنے متعلق بات کرے گا تو وہ بھی فعلتو کہے گا۔ اور فعلنا اس میں تثنیہ اور جمع دونوں کا معنی اسی میں ہی آئے گا، یعنی اگر 2 عورتیں کام کرنے والی ہیں تو وہ فعلنا کہیں گی، اور اگر 2 سے زیادہ عورتیں کام کرنے والی ہیں تو وہ بھی فعلنا ہی کہیں گی۔ اسی طرح 2 مرد کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی فعلنا کہیں گے، اور اگر 2 سے زائد مرد کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی فعلنا کہیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل 18 سیغے بنتے ہیں، جس کو عربی میں اختصار کے ساتھ، عربی میں معروف ہی یہی ہے کہ متکلم کے 2 سیغے، یعنی اگر ہم ترتیب لگائیں تو 6 سیغے غائب کے، 6 مخاطب کے، 6 متکلم کے، اور 6 غائب اور 6 مخاطب کے ہر ایک کا الگ الگ سیغہ عربی لغت میں بولا جاتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے متکلم کی تو متکلم واحد مذکر اور مؤنث متکلم کو فعلتو میں سمو دیا گیا، اور فعلنا میں تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم اور جمع مذکر و مؤنث متکلم کو فعلنا میں سمو دیا گیا۔ اب فعلتو کا معنی ہم یہ کریں گے، میں نے کیا، یعنی عام معنی میں نے کیا، اور تفصیلی معنی یعنی بات کی وضاحت کے لیے تو وہ یہ ہوگا، میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا، اور فعلنا کا معنی ہم نے کیا، یعنی ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتوں نے، یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے یہ کام کیا، یہ اس کا معنی بنے گا۔ اس گردان کو یاد اس طرح کیا جائے گا کہ یہ 14 سیغے ہمیں ایک مرتبہ ترتیب سے، اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ آپ ماضی معروف مثبت کی گردان سنائیں تو ہم اس کو ترتیب سے گردان سنانے کے قابل ہوں۔ ہم اس طرح اگر کہیں لکھنے کو کہا جائے تو ہمیں اس طرح گردان لکھنی پڑے گی مکمل ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی ایک کالم میں ہم مکمل سیغے لکھیں گے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ ایک کالم میں ہمیں یہ لکھنا پڑے گا۔ دوسرے کالم میں ہم ان کی یہ وضاحت کریں گے کہ فعلا واحد کا سیغہ، فعلا تثنیہ، اور فعلو جمع کا سیغہ، یا ہم ایک ہی کالم کے اندر اس بات کو اکٹھا لکھ دیں، فعلا واحد مذکر غائب، فعلا تثنیہ مذکر غائب، فعلو جمع مذکر غائب، فعلت واحد مؤنث غائب، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، فعلنا جمع مؤنث غائب، فعلت واحد مذکر مخاطب، فعلتما تثنیہ مذکر مخاطب، فعلتم جمع مذکر مخاطب، فعلتی واحد مؤنث مخاطب، فعلتما تثنیہ مؤنث مخاطب،
فعلتن جمع مؤنث مخاطب، فعلت واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعلنا تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ سیغے ہمیں اس طرح یاد کرنے۔ اگر ہم یہ ترتیب یہ یاد کر لیں گے کہ فعلتی کیا سیغہ ہے، آگے مشقیں آئیں گی، تمرین جس کو تمرین عربی میں بولا جاتا ہے اور مشقیں ہماری زبان میں بولتے ہیں اردو کے اندر، مشقیں آئیں گی تو اس میں ہمیں یہ سوال کیے جائیں گے، آپ بتائیں کہ فعلتی کیا سیغہ ہے، پھر یہ سوال آئے گا کہ آپ بتائیں کہ فعلتو کیا سیغہ ہے۔ تو ہمیں یہ علامات یاد کرنی ہے۔ فعلا کی کوئی علامت نہیں ہے، فعلا یہ لفظ فعلا جو واحد کا سیغہ ہے اس کی کوئی بھی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے فعلا، اس کی یہ تثنیہ کا سیغہ، اس کی علامت ہے کہ آخر میں الف کا اضافہ ہے۔ فعلو یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں واو کا اضافہ ہے۔ فعلت اس کی یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تا ساکن ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تا الف تا ہے۔ اور فعلنا، اور اس کی جو علامت ہے جمع مؤنث غائب کی، تو وہ یہ کہ آخر میں نون ضمیر اس کو بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح فعلتا واحد مذکر مخاطب کی علامت آخر میں تا مفتوح ہے۔ فعلتما میں تثنیہ مذکر مخاطب کا آخر میں تما کا اضافہ ہے، اور فعلتم جمع مذکر مخاطب کی جو علامت ہے وہ تم ہے۔ اور فعلتی میں تا مکسور کا اضافہ وہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے۔ فعلتما میں تما تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے، اور فعلتن میں تنہ جمع مؤنث مخاطب کی علامت ہے۔ فعلتو میں تا مضموم جو ہے وہ واحد مذکر و مؤنث کی علامت، واحد مذکر و مؤنث متکلم کی علامت ہے، اور فعلنا میں نون الف نا یہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کی علامت ہے۔ اس کو ہم یہ اس طرح یاد کر لیں، فعلا کی کوئی علامت نہیں، فعلا کے بعد الف پھر واو پھر تا ساکن پھر تا الف تا اور نون یعنی مفتوح۔ اس کے بعد یہ مخاطب کی علامتیں ہم اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، تا تما تم، تی تما تنہ تو نا، یہ ایک اکٹھا بولا جاتا ہے تاکہ یہ علامتیں ہمیں یاد ہو جائیں، تا تما تم تی تما تنہ تو نا۔ اور اگر یہ پوری گردان ہم سنائیں گے تو اسی طرح فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا، یہ مکمل ایک گردان ہے۔ آگے کہتے ہیں ان سیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر لو۔ یہ کل 14 سیغے ہیں۔ متکلم کے سیغے ایسے ہیں کہ وہ مذکر و مؤنث تثنیہ و جمع کے لیے مشترک آئے ہیں، جیسے فعلتو میں نے کیا، ایک مرد ہو یا ایک عورت۔ 2 سیغوں کی بجائے فعلنا ہم نے کیا، ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتوں نے، یا ہم سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ 4 سیغوں کی بجائے اگر ان سب کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو کل 18 سیغے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بعض سیغوں سے کئی معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا۔ چند افعال کے سیغے اور ان کے معنی بتاؤ۔ یہ مشقیں ہیں جو ہم نے کتاب پر اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے، جس کے لکھنے سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا اور ہمیں افعال کی پہچان ہوگی۔ اب یہ پہلا لفظ آیا فعلتا، اب اوپر سوال کو ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں کہ ان افعال کے سیغے بتانے ہیں اور معنی بتانا ہے۔ فعلتا تو ہم کہیں گے واحد مذکر مخاطب، فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہے تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتی اس کا سیغہ بتاتے ہوئے ہم کہیں گے واحد مؤنث مخاطب، فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہے تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم،
واحد مذکر و مؤنث متکلم فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہے میں ایک مرد یا ایک عورت نے کیا. فعلنا، فعلنا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب. ہم یہ یاد کریں گے نا جب تو ہمیں آسانی ہوتی، جیسے فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ چھٹا سیگا اور چھٹا سیگا وہ جمع مؤنث غائب کا سیگا. تو ہم سیگا بتاتے ہوئے کہیں گے جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت فعلنا. تو یہ سیگا بتاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے کیا، یا ہم سب مرد یا سب عورتوں نے کیا. آگے ہے فعلتن. فعلتن، یہ تن جمع مؤنث مخاطب کی علامت ہے، تو ہم اسی سے ہی پہچان لیں گے. تو فعلتن کا معنی سیگا ہم بتاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جمع مؤنث مخاطب فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہے تم سب عورتوں نے کیا. فعلو، یہ واو آخر میں ہے جو جمع کی علامت ہے، اور جمع بھی جمع کی علامت ہے، اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور غائب کے لیے آتا ہے. تو صیغہ بتاتے ہوئے ہم کہیں گے جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہے ان سب مردوں نے کیا. فعلتم، فعلتم کا معنی، فعلتم صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب. فعلت فعلتما فعلتم جمع مذکر مخاطب فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم سب مردوں نے کیا. فعلتما، اب میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ صیغہ مشترک ہے کن میں؟ تثنیہ میں. تثنیہ تو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی میں استعمال ہوتا ہے. ہم بتاتے ہوئے کہیں گے تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب فعل ماضی معروف مثبت. فعلا آخر میں الف کا اضافہ ہے جو کہ غائب کے تثنیہ کی علامت ہے، تو ہم کہیں گے تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، تو اس کا معنی بنے گا تم ان دو مردوں نے کیا. فعلت، فعلت کا معنی یہ بنے گا، فعلت کا صیغہ یہ ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت، اور اس کا معنی ہم کریں گے تو اس ایک عورت نے کیا. فعلتا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو ہم صیغہ بتاتے ہوئے کہیں گے تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معروف مثبت. فعلا، یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف مثبت، تو اس کا معنی ہم کریں گے اس ایک مرد نے کیا. اور فعلتا کا معنی کریں گے ان دو عورتوں نے کیا. یہ پہلی مشق تھی جس کا میں نے آپ کو مشق کروائی ہے خود، یعنی کہ بتایا. تو یہ جو دوسرا سوال ہے کہ ان جملوں کی عربی بناؤ، یہ وہی جملے ہیں جو ہم نے اوپر ان کے معنی پڑھے ہیں. اب یہ آپ نے یہ سوال اب آپ رجسٹر پر لکھیں گے. اگر آپ مشق کے جتنے سوال ہیں سارے سوال لکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، آپ کو صیغوں کی پہچان اچھے انداز میں ہو جائے گی. تو اس میں کم از کم آپ یہ سوال جو ہم نے یہ کیا ہے ان جملوں کی عربی بناؤ. ہم سب مردوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، میں نے کیا، ہم سب مردوں نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا، ہم سب عورتوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، تم دو مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، تم دو عورتوں نے کیا، تو ایک عورت نے کیا. تو یہ ان کی عربی آپ خود بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور یہ آپ بنا کر مجھے پرسنل میں سینڈ کرنا. باقی کسی کی تصحیح کرنا ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. فعل ماضی کی گردان یاد کر لینے کے بعد اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماضی معروف کے دوسرے اس جیسے افعال کی گردانیں اسی طرح ہی ہوں گی.
چند افعال لکھے جاتے ہیں، ان سے پوری گردان کرو اور اپنی کاپی پر مع اعراب و معانی اور سیغوں کے لکھو، اس سے یاد کرنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ یہ انہوں نے 9 الفاظ دیے ہیں، تو اس کا معنی معنی تو انہوں نے دے دیا، تو جو ترتیب ہم نے فعالہ کی گردان پڑھی ہے اور جس طرح اس کو ہم نے یاد کرنا ہے، اسی ترتیب سے یہ تمام گردانیں یعنی جو 9 لفظ ہیں انہوں نے جو دیے ہیں، تو یہ ہم اسی طرح گردان کریں گے۔ فعالہ کی گردان جو ہم نے پڑھی تھی اس میں وہ تھی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب لفظ ہمارے پاس ہے عبدہ، تو عبدہ کی گردان ہم اسی وزن پہ کریں گے، یعنی اسی طرح ہی کریں گے جس طرح ہم نے فعلہ کی گردان کی ہے۔ اب فعلہ، عبدہ دونوں کے اوپر جو عبدہ کے بھی 3 لفظ ہیں، فعلہ کے بھی 3 لفظ ہیں، جس طرح اعراب یعنی جس طرح فعلہ کا اعراب ہے اسی طرح ہی عبدہ کا اعراب ہے۔ فعلہ کے فا پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے اور لام پہ زبر ہے، اسی طرح عبدہ عین پہ زبر ہے، با پہ زبر ہے، دال پہ بھی زبر ہے، جس کو صرف کی زبان میں فتح کہتے ہیں۔ عین، با، دال تینوں حروف پر فتح ہے، یعنی ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ عبدہ فعلہ کے وزن پہ ہے، تو ہم یہ بولتے ہوئے کہیں گے کہ عبدہ بر وزن فعلہ، جس طرح یعنی عبدہ کی فعلہ کی گردان ہوئی ہے اسی طرح عبدہ کی۔ اب پہلا لفظ تھا فعلہ، تو اس کی طرح عبدہ، دوسرا تھا تثنیہ کا صیغہ فعلا، اسی طرح ہم یہ گردان کریں گے عبدہ، اور تیسرا صیغہ تھا فعلو، اور اسی طرح ہم یہ گردان کریں گے عبدو، فعلت، عبدت، فعلتا، عبدتا، فعلنا، عبدنا، فعلت، عبدت، فعلتما، عبدتما، فعلتم، عبدتم، فعلتی، عبدتی، فعلتما، فعل، عبدتما، فعلتما، عبدتما، فعلتن، عبدتن، فعلت، عبدت، فعلنا، عبدنا۔ میں نے آپ کو وزن کر کے بتایا کہ بالکل جس طرح ہم نے فعالہ کی گردان کی ہے اسی طرح ہم یہ عبدہ کی گردان کریں۔ تو یہ اب میں ایک ہی ترتیب سے عبدہ کی گردان آپ کو ایک دفعہ سناتا ہوں۔ عبدہ، عبدہ، عبدو، عبدت، عبدت، عبدنا، عبدت، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدت، عبدنا۔ اسی طرح کتبہ، یہ بھی فعالہ کے وزن پہ، کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبت، کتبنا، اور اسی طرح فتح۔ معنی آپ دیکھتے ہیں عبدہ کا معنی ہے اس نے عبادت کی۔ اب میں کہوں عبدتو، میں نے اب کسی کو بتانا ہے عربی میں کہ میں نے عبادت کی، تو میں کہوں گا عبدتو۔ اب میں نے اگر کوئی پوچھے آپ نے اپنا کام لکھ لیا، تو میں کہوں کتبتو، میں نے لکھ لیا۔ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ تو نے اپنا کام لکھا، تو میں اس سے پوچھوں اکتبت، کیا تو نے اپنا کام لکھا؟ اس طرح ہم مشق میں آئیں گے، یعنی جب پریکٹس کرنے میں آئیں گے تو یہ سب ہمیں آہستہ آہستہ آتے جائیں گے۔ اب فتح کا معنی ہے اس نے کھولا، اب اس کی گردان اس طرح ہوگی فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحت، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ دروازہ کس نے کھولا، تو ہم کہیں کہ جو ابھی گئے تھے انہوں نے کھولا، تو ہم کیا کہیں گے فتحو، یعنی انہوں نے کھولا۔ اسی طرح چوتھی گردان سجدہ، 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 سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدت، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدت، سجدنا۔
ایک دفعہ پھر اس کو کر لیتے ہیں. سجد سجدا سجدو سجدت سجدتا سجدنا سجدت سجدتما سجدتم سجدتی سجدتما سجدتن سجدت سجدنا. اب میں کسی عورت سے پوچھوں اسجدتی، کیا تو نے سجدہ کیا؟ وہ کہے گی نعم سجدت، جی میں نے سجدہ کیا. اب کوئی مجھ سے پوچھے اسجدت، یعنی عورت سے پوچھتے وقت اسجدتی جو مؤنث کا صیغہ. اب میں کسی مرد سے پوچھوں اسجدت، کیا تو نے سجدہ کیا؟ تو میں اسے جواب نعم سجدت. اب ہم ایک بہت بڑی جماعت ہے، اب اس سے سوال کرے اسجدتم، کیا تم نے سجدہ کر لیا؟ اب وہ جواب نعم سجدنا، ہم نے سجدہ کر لیا. پانچواں صیغہ ہے داخلہ. داخلہ کا معنی وہ داخل ہوا. دخل دخلا دخلوا دخلت دخلتا دخلنا دخلت دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلت دخلنا. اسی طرح جلسہ، اور اس کا معنی ہے وہ بیٹھا، یعنی بیٹھنا، جلوس بیٹھنے کو بولتے ہیں. جلسہ جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلست جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلست جلسنا. قرأ، اس کا معنی پڑھنا. قرأ کا معنی اس نے پڑھا، اس ایک مرد نے پڑھا. قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا قرأنا قرأت قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتن قرأت قرأنا. اور نصر کا معنی ہے اس نے مدد کی. اب اس کی گردان ہم اس طرح کریں گے نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن. یہ مکمل گردان ہے. اور اسی طرح آخری لفظ طلب، طلب کا معنی اس نے طلب کیا، یعنی اس نے مانگا، تو اس کی گردان ہوگی طلب طلبا طلبو طلبت طلبتا طلبنا طلبت طلبتما طلبتم طلبت طلبتما طلبتن. آگے سوال ہے سیغے اور معانی بتاؤ. اب عبدت یہ کیا سیغہ ہے؟ یہ ہم کہیں گے واحد مذکر غائب، واحد مذکر و مؤنث متکلم. اور معنی کیا ہوگا؟ میں نے سجدہ کیا، میں ایک مرد یا عورت نے سجدہ کیا. عبدت، اب یہ سیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر مخاطب، اور اس کا معنی ہوگا تو نے سجدہ کیا. کتبنا، کتبنا کا معنی ہم دو مرد یا دو عورتوں نے سجدہ کیا. اور اسی طرح کتبتا، یہ ایک آخر میں الف کا اضافہ ہوا ہے اور لفظ یہ کتبتا ہی ہے. کتبتا کا معنی کیا تو نے لکھا؟ کتبتا کا معنی ہے میں نے وہ بولتے ہوئے حمزہ کا اضافہ کر دیا، حمزہ استفہام کا، تو کتبتا تو ایک مرد نے لکھا. تو اس کا صیغہ ہم بتاتے ہوئے کہیں گے واحد مذکر مخاطب. فتحتن، تم سب عورتوں نے کھولا. میں آپ کو معنی بتا بھی دیتا ہوں اور صیغہ بھی بتا دیتا ہوں. فتحتن، تم سب عورتوں نے کھولا. تم صیغہ بتاتے ہم کہیں گے جمع مؤنث مخاطب. فتح یعنی ان دو مردوں نے کھولا. ہم اس کا صیغہ بتاتے ہوئے کہیں گے تثنیہ مذکر غائب. سجدت، تو نے سجدہ، تو ایک مرد نے سجدہ کیا. واحد مذکر مخاطب. سجدتی، تو ایک عورت نے سجدہ کیا. واحد مؤنث مخاطب. سجدت، اس ایک عورت نے سجدہ کیا. واحد مؤنث غائب. جلسو، وہ سب مرد بیٹھے. تو معنی صیغہ بنے گا جمع مؤنث جمع مذکر غائب. جلستم، تم سب مرد بیٹھے. جمع مذکر مخاطب. دخلا، وہ دو مرد داخل ہوئے. تثنیہ مذکر غائب. دخلتا
وہ دو عورتیں داخل ہوئیں، تو تثنیہ مؤنث غائب، نصرتما تم دو مردوں نے مدد کی، یا تم دو عورتوں نے مدد کی، کیونکہ یہ دونوں میں مشترک ہے، ہم کہیں گے تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب۔ نصرنا یہ ہے ان سب عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث غائب۔ قرأتم تم سب مردوں نے پڑھا، جمع مذکر مخاطب۔ طلبتن تم سب عورتوں نے طلب کیا، جمع مؤنث مخاطب۔ طلبت اس ایک عورت نے طلب کیا، واحد مؤنث غائب۔ طلبت تو ایک مرد نے طلب کیا، واحد مذکر مخاطب۔ قرأت تو اس ایک عورت نے پڑھا، واحد مؤنث غائب۔ قرأتی تو ایک عورت نے پڑھا، واحد مؤنث قرأتی واحد مؤنث مخاطب۔ جلسنا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں بیٹھے، تو صیغہ بتاتے ہوئے ہم کہیں گے تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ کتبو ان سب مردوں نے لکھا، جمع مذکر غائب۔ کتبتم تم سب مردوں نے لکھا، جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب۔ دخلتما تم دو مرد داخل ہوئے، دخلتما کا معنی تم دو مرد داخل ہوئے یا تم دو عورتیں داخل ہوں، تو صیغہ بتاتے ہوئے ہم کہیں گے تثنیہ مذکر و مؤنث تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب۔ عبدتن تم سب عورتوں نے عبادت کی، یعنی جمع مؤنث مخاطب۔ یہ ہے ان جملوں کی عربی بناؤ، یہ آپ حل کریں گے اپنی کاپی پر انشاءاللہ۔ عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے، مثلا کتبت وقرأت میں نے لکھا اور میں نے پڑھا، اور جیسے ہم بولتے ہیں نا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، تو عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے۔ فتحوا و دخلوا انہوں نے کھولا اور وہ داخل ہوئے، اور اسی طرح یہ حسب ذیل جملوں کی عربی بنائے۔ یہ بھی سوال آپ انشاءاللہ یہ اپنے رجسٹر پر حل کریں۔ کل سے سبق نمبر 3 ہوگا اور وہ ماضی معروف منفی کے حوالے سے ہوگا۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 کو مکمل کیا ہے، جو کہ ماضی معروف کے حوالے سے تھا، اور وہ ماضی معروف مثبت کے حوالے سے۔ اب منفی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے درس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔